عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ When it comes to dry fruits, we believe in quality. When it comes to spices, we believe in assurity. Sufa Foods brings you the dry fruits that's packed with the luxury of taste that can never be replaced, and the exotic and aromatic spices that makes the perfect Indian cuisine. Get it today. Sufa Wadi Dry Fruits and Nuts and Spices. For home delivery at Bangalore, contact or WhatsApp on the given numbers below, or you can order online from sufafood.com. ناظرین گرامی، سرخیاں اور تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ نیچے ساری تفصیلات دی جاتی ہیں، اس کے ذریعے سے آپ امداد فراہم کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور پہلی خبر اس وقت آپ لوگوں کو جو بتاؤں، دیکھیے کہ کس طرح بی جے پی لیڈران ایسے بھونڈے بیانات دے جاتے ہیں یا عقل سے پیدل بیانات جاری کرتے ہیں، جس کو لے کر کے سوشل میڈیا میں ایک تو ان پر مذاق بن جاتا ہے، دوسری جانب جو ہے لگاتار تنقید بھی ہوتی ہے۔ ملک ایک طرف جہاں کرونا وبا کے بحران سے دوچار ہے، وہیں مہنگائی کی مار بھی برداشت کر رہا ہے۔ ایندھن قیمتوں میں ہر روز اضافہ اور لاک ڈاؤن کے دوران مہنگے پھل اور سبزیوں سے پریشان عوام کو راحت کی کوئی امید نظر نہیں آتی، اور بی جے پی لیڈران ایسے وقت میں بھی غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں۔ چھتیس گڑھ حکومت میں 3 مرتبہ وزیر رہے بی جے پی کے رکن اسمبلی برج موہن اگروال نے مہنگائی کے حوالے سے ایسا ہی بے تکا بیان دے دیا۔ موہن نے کہا کہ جنہیں مہنگائی آفت لگ رہی ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دیں اور پیٹرول کا استعمال بھی بند کر دیں۔ موہن نے اتنے پر ہی بس نہیں کیا، بلکہ مزید کہا کہ اگر کانگریس سے وابستہ افراد اور کانگریس کو ووٹ دینے والے لوگ ایسا کریں گے تو مہنگائی کم ہو جائے گی۔ موہن کے اس بیان پر ریاستی کانگریس کے ترجمان سشیل آنند شکلا نے ٹویٹ کر کے کہا، دیکھیں بی جے پی رکن اسمبلی کی بے شرمی بھری صلاح، عوام کھانا پینا بند کر دیں، پیٹرول ڈیزل کا استعمال بند کر دیں تو مہنگائی کم ہو جائے گی۔ سشیل آنند نے کہا کہ موہن اگروال کا بیان بے شرمی کی انتہا ہے۔ ان کی اور مرکزی حکومت کی منافع خوری والی پالیسی کی وجہ سے لوگوں کے گھروں کے چولہے بجھنے کی نوبت آ چکی ہے۔ مہنگائی کے بے تحاشا اضافے کے سبب ملک کا متوسط اور غریب طبقہ پریشان ہے۔ برج موہن جیسے لوگوں کا اس طرح کے بیان دینا ان کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے۔ قبل ازیں کانگریس کے ریاستی صدر موہن مرکام نے نریندر مودی حکومت کے 7 سال پورے ہونے پر نشانہ لگایا تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، 7 سالوں میں جو کچھ ہوا آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ مہنگائی دگنی ہو چکی ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کے تو اس قدر جو ہو چکی ہے کہ تاریخ میں کبھی اتنی مہنگائی دیکھنے میں نہیں ملی، لیکن بی جے پی کے یہ خردماغ لیڈران کس طرح کے بیانات دیتے ہیں اور پھر لوگوں کے غصے کا شکار ہو جاتے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ کرناٹک حکومت نے بورڈ ایگزامز کو لے کر کے کس طرح کا فیصلہ لیا ہے۔ کرناٹک حکومت نے 12ویں جماعت کے امتحانات یا دوسرے سال کے پری یونیورسٹی کالج کے امتحانات کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تاہم ریاست میں 10ویں جماعت کے امتحانات منعقد ہو سکتے ہیں۔ ریاستی وزیر تعلیم سریش کمار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 10ویں جماعت کے امتحانات کے انعقاد کا فیصلہ اس لیے اپنایا گیا ہے کہ 2020 میں 9ویں جماعت میں یہ طلبہ امتحانات میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ عالمی وبا کورونا وائرس پر غور کرتے ہوئے SSLC امتحانات کا طرز تبدیل کیا جائے گا۔ اس بار طلباء کو صرف MCQ کے امتحان میں شرکت کرنی پڑے گی۔
سوال یا پیپر پر مشتمل سوالات میں صرف ملٹیپل چوائس سوالات ہوں گے۔ جملہ 875 لاکھ سے زیادہ طلبہ 6000 سے زیادہ مراکز میں کرناٹک SSLC کے امتحانات دیں گے۔ پچھلے سال سے امتحانی مراکز کی تعداد تقریباً دوگنی ہو گئی ہے۔ انسانی دوری کو یقینی بنانے کے لیے ہر ڈیسک پر اب صرف ایک طالب علم بیٹھے گا۔ اس ضمن میں صرف 2 امتحان ہوں گے۔ پہلا سائنس، ریاضی اور معاشرتی علوم کو ایک پیپر کے طور پر ملا دیا جائے گا، جبکہ SSLC کے طلباء کے لیے انگریزی، ہندی اور کنڑا سمیت دیگر زبانیں ایک پیپر میں ہوں گے۔ اسی طرح سریش کمار نے یہ بھی بتایا ہے کہ ریپیٹر طلباء یا پرائیویٹ موڈ میں امتحان دینے والے طلباء کے لیے جب صورتحال زیادہ سازگار ہوگی تو تحریری امتحانات کا انعقاد کیا جائے گا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے 12ویں جماعت کے امتحانات یا دوسرے سال کی پری یونیورسٹی کالج کے امتحانات پوری طرح سے منسوخ کرنے کا فیصلہ لیا جا چکا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں مہاراشٹر کے اس علاقے کی جہاں پر ایک صنعتی یونٹ میں گیس لیکیج ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ یا ناظرین گرامی، یہ معاملہ ضلع تھانے کے بدلاپور کا ہے، جہاں گیس لیکیج ہونے کی وجہ سے 3 کلومیٹر کے دائرے میں رہنے والے افراد پوری طرح سے متاثر ہو چکے ہیں، اور سرکاری ذرائع کے مطابق یہ واقعہ کل رات پیش آیا جب بدلاپور ایسٹ میں شیرگاؤں MIDC آپٹے واڑی کے قریب نوبل انٹرمیڈیٹر لمیٹڈ انڈسٹریل یونٹ سے گیس کا رساؤ ہوا۔ ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا کہ سلفیورک ایسڈ اور بینزائل ایسڈ کی زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے کیمیائی رد عمل ہوا، جس کی وجہ سے گیس کا رساؤ شروع ہوا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گیس کے اخراج کے باعث 3 کلومیٹر کے دائرے میں رہنے والے لوگوں نے سانس کی قلت اور آنکھوں میں جلن کی شکایت کی ہے۔ بہرکیف یہاں پر اس وقت جو ہے پوری طرح سے راحت رسانی کا کام جاری ہو چکا ہے اور لوگوں کی جانچ اور طبی جانچ کا بھی کام شروع ہو چکا ہے۔ ابھی تک مزید وہاں کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئی ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے بات کرتے ہیں مدھیہ پردیش میں جونیئر ڈاکٹروں کی، جنہوں نے استعفیٰ پیش کیا ہے اور وہ بھی اجتماعی طور پر۔ جی ہاں، مدھیہ پردیش میں جونیئر ڈاکٹروں نے حکومت کے سخت موقف سے ناراض ہو کر اجتماعی استعفیٰ دے دیا ہے۔ 6 نکاتی مانگوں کو لے کر جونیئر ڈاکٹروں کی 4 روز سے ہڑتال چل رہی ہے۔ جونیئر ڈاکٹروں کی ہڑتال پر مفاد عامہ کے تحت دائر کی گئی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے جب جبل پور ہائی کورٹ نے جونیئر ڈاکٹروں کی ہڑتال کو غیر واجب قرار دیا تو حکومت نے بھی ہڑتال کو لے کر اپنے موقف کو اور سخت کر لیا اور جونیئر ڈاکٹروں سے ہڑتال ختم کر کے کام پر واپس آنے کی جہاں اپیل کی، وہیں یہ بھی انتباہ دیا کہ اگر جونیئر ڈاکٹر ہڑتال ختم نہیں کرتے ہیں تو ان کے خلاف ایسما کے تحت سخت کارروائی کی جائے گی۔ وہیں جونیئر ڈاکٹروں کی ہڑتال کو کانگریس کے ذریعے حمایت کا اعلان کرنے کے بعد مدھیہ پردیش میں ایک اور سیاسی گھمسان شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین یاد رہے کہ مدھیہ پردیش میں جونیئر ڈاکٹرز اپنے 6 نکاتی مطالبات کو لے کر گزشتہ 3 سالوں سے وقت پر احتجاج کرتے رہتے ہیں۔ جونیئر ڈاکٹروں نے اپنے مطالبات کو لے کر 29 مئی کو حکومت کو میمورنڈم پیش کیا تھا اور مطالبات پورے نہ ہونے پر 31 مئی سے ایمرجنسی سروس اور 1 جون سے کووڈ مریضوں کا علاج بند کر کے ہڑتال شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ حکومت کے ذریعے اس بیچ جونیئر ڈاکٹروں کے مطالبات کو لے کر کئی زبانی اعلان تو کیے گئے لیکن تحریری طور پر کچھ نہیں کیا گیا تھا، جس سے ناراض ہو کر اس وقت جونیئر ڈاکٹر پوری طرح سے جو ہے ہڑتال پر نکل آئے ہیں، جس کی وجہ سے مریضوں کو بالخصوص ایسے وبائی دور میں جبکہ کووڈ مریضوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے، ایسے میں بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عام عوام کو۔ اس موقع پر جہاں ڈاکٹروں کو بھی سمجھنا چاہیے، وہیں ڈاکٹروں کی پریشانیوں کو انتظامیہ اور حکومت کو بھی سمجھنا چاہیے تاکہ ان کے مطالبات کو پورا کرتے ہوئے عام عوام کے لیے راحت کا سامان فراہم کر سکیں۔ ناظرین گرامی، آئیے بات کرتے ہیں ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں کیمیائی پروڈکشن سینٹر میں آگ بھڑک اٹھی، جس کے باعث مالی نقصان کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ حادثہ ینیما حلے ضلع کے میکونکونے محلے میں پیش آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس کی عمارتوں تک جا پہنچا ہے۔ پولیس افسران، فائر فائٹر اور امدادی کارکنوں نے آگ بجھانے اور حفاظتی اقدامات کی تیاری شروع کر دی ہے۔ ابھی تک کسی بھی جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ وہیں پر ناظرین گرامی، عراق سے خبر آ رہی ہے کہ دارالحکومت بغداد میں بہت زبردست بم دھماکہ ہوا ہے، جس میں 3 افراد ہلاک اور 20 شہری زخمی ہوئے۔ الکاظمیہ کے علاقے میں بم دھماکہ پیش آیا،
عراقی سیکورٹی میڈیا سیل نے بتایا کہ خصوصی ٹیمیں دھماکے کی نوعیت کے تعین کے لیے تحقیقات کر رہی ہیں۔ ایک سیکورٹی ذرائع نے مقامی میڈیا کو یہ بھی بتایا کہ بغداد کے کاظمیہ کے علاقے میں واقع ایک مارکیٹ کے ایک ریسٹورنٹ میں گیس سلنڈر پھٹا، جس سے 2 شہری ہلاک اور 16 زخمی ہوئے۔ الکاظمیہ شہر میں اہل تشیع کے 2 ممتاز ائمہ امام موسیٰ بن جعفر، ان کے پوتے محمد الجواد کے مزارات ہیں۔ یہ دونوں بزرگ مانے جاتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس علاقے کو عراق کا سب سے مضبوط قلعہ قرار دیا جاتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس طرح کے علاقوں میں جب کسی بھی طرح کی دھماکے کی باتیں یا اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو وہ الگ ہی سرخیاں بنا لیتی ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں سعودی عرب میں جو اصلاحات کے نام پر موسیقی کی محفلوں کو اجازت دی گئی تھی، وہ کورونا وبا کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے یا کچھ مہینوں کے لیے بند کر دی گئی تھی۔ اب خبر آ رہی ہے کہ جمعرات 3 جون سے دارالحکومت ریاض میں اس موسیقی کی محفلوں کی بحالی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی نے متعدد سعودی اور عرب فنکاروں کی شرکت سے ریاض کے محافل موسیقی واپس کرنے کا اعلان کیا۔ ریاض میں ہونے والے موسیقی کنسرٹ میں فنکار نبیل شعیل اور گلوکارہ اصالہ نصری نے موسیقی کے جوہر دکھائے، جبکہ ریاض میں ایک دوسرا کنسرٹ آج جمعہ کو ہوگا، جس میں فنکار محمد ابدا اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے مطابق روٹانا کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی محافل میں کورونا SOPs کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور محافل موسیقی میں شرکت کرنے یا حصہ لینے والے فنکاروں کے لیے ضروری ہے کہ انہوں نے ویکسین لگوائی ہو۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وہی سعودی عرب ہے جہاں پر اس طرح کی چیزوں کے لیے بالکل اجازت نہیں تھی، لیکن اصلاحات کے نام پر کس طرح سے اس کورونا وبا کے دوران میں تو دعائیں ہونی چاہیے تھی، اس طرح کی محفلوں سے توبہ کر لینا چاہیے تھا، لیکن سعودی عرب تو باقاعدہ یہ موسیقی میوزک کی محفلیں سجا کر کے گناہ کی دعوت دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی بڑے بڑے پیمانے پر اس کا اشتہار بھی چل رہا ہے۔ ویسے حالات میں آپ اندازہ لگائیں، اللہ کا غضب نازل نہ ہو تو اور کیا ہے۔ کورونا وبا کو صرف ایک وبائی مرض سمجھ رہے ہیں یہاں کے حکمران، حقیقت میں یہ کیا ہے، اللہ کی جانب سے کس طرح مار پڑی ہے پوری دنیا میں، یہ سمجھنے کی بات تھی۔ بہرکیف اب ان حکمرانوں کو کیا سمجھائیں جو پوری طرح سے اس وقت دنیا کے دلدادہ ہو چکے ہیں اور عیاشی میں اس قدر ملوث ہو چکے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ذہنی دیوالیاپن کس حد کو پہنچ چکا ہے، اس سے اس طرح کے فیصلوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور سوچئے، محفل موسیقی جمعرات اور جمعہ کی رات میں سجائی جا رہی ہے، اللہ کی پناہ۔ ناظرین آئیے اب بات کرتے ہیں مصر میں شادی میں دیے جانے والے قائمہ، جو کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وہ تحریر اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ ایک تحریر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں، اسکرین پر چل رہی ہے، عربی میں لکھی ہوئی۔ اس کی تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ دراصل مصر میں شادی سے متعلق قابل منتقلی سامان، جس کو جہیز کہا جاتا ہے، اس کی ایک مروجہ فہرست جس کا نام قائمہ ہے عربی میں، سوشل میڈیا پر وسیع پیمانے پر گردش میں آ رہی ہے۔ اس فہرست میں سامان کی تفصیلات کے بجائے صرف ایک عبارت تحریر ہے کہ جس پر اپنی عزت کے حوالے سے اعتماد کر لیا جائے، اس سے مال کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا۔ ہماری بیٹی کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اس عبارت نے لاکھوں مصریوں کی پسندیدگی حاصل کر لی ہے۔ تفصیلات میں جائیں تو یہ معاملہ ملک کے شمالی صوبے دقہلیہ سے تعلق رکھنے والے نوجوان محمد علی المعداوی کے نکاح کے موقع پر پیش آیا۔ نوجوان اپنی منکوحہ مریم کے والد ناصر عبداللطیف مخلوف کے اس بات پر حیران رہ گیا کہ انہوں نے فہرست میں اپنی بیٹی کو دیے جانے والے جہیز کے اندراج کے بجائے اس میں صرف مذکورہ عبارت لکھنے پر اصرار کیا۔ لڑکی کے والد نے داماد سے اس فہرست پر دستخط کرنے کے لیے کہا۔ مصری معاشرے کے لحاظ سے ایک نادر نوعیت کا واقعہ ہے، اس لیے یہ خبر سرخیاں بن گئی ہے۔ لڑکی کے والد ناصر عبداللطیف نے ایک چینل سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ بلخاص شہر میں امور ماحولیات کے ادارے میں کام کرتے ہیں
اور مریم ان کی سب سے بڑی بیٹی ہے۔ ناصر کے مطابق خوشبختی اور مسرت کے احساس کے مقابل مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر انہوں نے دلہا پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے جگر کے ٹکڑے اور اپنے آبرو کو اس کے حوالے کر دیا تو پھر اس کے مقابل کسی مادی ضمانت کا مطالبہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کیا اس موقع پر مال دلہا کو اپنی بیوی کے عدم اکرام اور اس کے ساتھ برا رویہ اپنانے سے روک لے گا؟ مریم کے والد نے بتایا کہ ان کے داماد اور اس کے گھر والوں کا اصرار تھا کہ رواج کے مطابق جہیز کی تحریری فہرست تیار کی جائے، تاہم مریم کے والد نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے داماد پر زور دیا کہ وہ مذکورہ عبارت کی تحریر کے نیچے دستخط کر دے۔ مریم کے والد کا ماننا ہے کہ ان کا داماد اچھے اخلاق کا مالک اور نیک انسان ہے۔ وہ اپنے داماد سے صرف اس بات کے طالب ہیں کہ ان کی بیٹی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے اور اس سلسلے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، معاشرے میں رائج ایک رواج سے ہٹ کر کے ایک ایسی عربی تحریر جس میں اپنے بیٹی کو لے کر کے اور اپنے داماد کو لے کر کے جو اعتماد ظاہر کیا گیا ہے، اس وجہ سے یہ تحریر اس وقت جو ہے پوری طرح سے وائرل ہو رہی ہے اور مصر میں بالخصوص جو ہے وہ پسندگی کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔